حضور کی تعریف کرو، دیکھو تمہارا خود مقام بڑھتا ہے۔ اس منبر پر مجھے کیوں بٹھایا، یا علماء کو کیوں بٹھایا؟ صرف اس لیے کہ یہ نبی کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، مقام بڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والوں کو نبی پاک نے کبھی رسوا ہونے نہیں دیا، کبھی ذلیل ہونے نہیں دیا۔ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ یقین کامل ہے کہ نبی پاک کبھی ہمیں رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا بھی ہے، آج جو عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ آج ہمارے عیب جو چھپے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کی برکت ہے، حضور کی برکت ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آج سے کچھ ماہ پہلے جو آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ ایک ظالم پاکنڈی جو نبی پاک کی شان میں بھونکتا رہا، ہم نے اس کو مباہلے کا اعلان کیا تھا اور پکارا تھا کہ آ جاؤ آگ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے، نہ کافر حق کے سامنے آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ لیکن بعض لوگوں کو تشویش تھی کہ اتنی بڑی بات آپ مولانا کر گئے، آگ میں کودیں گے آپ؟ میں نے کہا بالکل خوشی سے جاؤ، بالکل خوشی سے جاؤ۔ کہا یہ تو خودکشی ہوئی نا، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو صاحب عقل ہیں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہاں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے، سنو، جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا اس وقت کچھ آرگیومنٹ ہوئے تھے، ہاں مولانا کیا اسلام میں اس طرح کی اجازت ہے آگ میں کودنے کی؟ آپ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں، سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، آتم ہتیا ہو جائے گی۔ ہم نے کہا میرے عزیز، سوسائڈ اور آتم ہتیا، خودکشی اس وقت ہوگی جب اپنے نفس کے لیے یا دنیاوی عشق کے لیے جائے، اور ہم تو اس کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ جس کی جان بھی امانت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جان ہماری تھوڑی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس کے لیے جان دی گئی ہے اس کے لیے اگر جان دے دی جائے تو یہ خودکشی نہیں ہے۔ اگر یہ خودکشی ہوتی تو کبھی اعلیٰ حضرت یوں نہیں کہتے کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر یہ خودکشی ہوتی تو مفتی اعظم ہند یوں نہیں کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑی، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں۔ اس نبی رحمت پر جان لٹا دینا خودکشی نہیں ہے۔ اگر یہ خودکشی ہوتی تو حضرت بلال کو کیا کہو گے، حضرت خبیب کو کیا کہو گے، عبداللہ بن جہش کو کیا کہو گے، امیر حمزہ کو کیا کہو گے، جو جانتے ہوئے بھی میدان میں اترے تھے کہ ہماری طاقت کم ہے، کافروں کی تلواریں زیادہ ہیں، تیر اور نشتر ان کے زیادہ ہیں، اس کے باوجود میدان میں اترے تھے۔ یہ خودکشی نہیں ہے، وہ صحابہ جانتے تھے یہ جان جو ہے وہ نبی پاک کی امانت ہے، اگر ان کے نام پہ چلی گئی تو اصل یہی تو زندگی ہے۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ میرے عزیزو، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، کسی نے کہا تھا، آج مجھے وہ بات یاد آئی کہ اگر کچھ ہو گیا تکلیف ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ہر بچے کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، نبی پاک کی عزت پر جب بات آئے، نہ جسم کی چمڑی دیکھو، نہ اپنے سر میں موجود کھوپڑی دیکھو، ہاں بس دیوانہ وار ان کے نام پر مچل جاؤ۔ تمہارا کام نہیں، تم بیٹھے بیٹھے بھی جل سکتے ہو۔ ابھی یہ لائٹ شارٹ سرکٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آدمی مر سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دور رہ کر کے ہم موت سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہزار راستے اختیار کر لو اور موت سے بچ جاؤ۔
جب موت سے بچنا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو جو جان اس نبی پاک کے لیے امانت کے طور پر دی گئی اور اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا گیا تو چل پڑو. پھر ہوگا یہ کہ قرآن بھی دوسروں پر پابندی لگائے گا. اب اس بندے کو آج کے بعد سے مردہ کوئی نہیں کہے گا, مردہ کوئی نہیں کہے گا, اس لیے کہ اللہ کی راہ میں گیا اور قیامت آنے تک اس کو زندوں میں شمار کیا جائے. عزیزان گرامی, جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہو گیا, تکلیف ہو گئی تو کیا ہوگا. میرا یقین میں آپ کو بتاؤں, سب کی اپنی اپنی نسبت ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت پڑھی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو شوکۃ تدخل فی رجل امتی لشعرت, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک کانٹا بھی میری کسی امتی کے تلوے میں چبھ جائے تو اس کے درد کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امتیو تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھے, حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے. جو رسول اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہو, اس نبی پاک کے نام پر اگر کوئی آگ میں چلے تو کیا اس نبی کو احساس نہیں ہوگا؟ اور جس دن میرے نبی پاک نظر کرم فرمائے تو بس بات اتنی ہے ان کے کہنے کی, یا نارو کونی بردن و سلامن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, بس اتنے کہنے کی دیر ہے. مولا کریم ان کی برکت سے دنیا کی ہر تپش سے مسلمانوں کو آزاد فرمائے. عزیزان گرامی وقار, میں یہاں پر جس طرح سے بات چھیڑا تھا, ابھی میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ سارے معاملات گھروں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں. حضور کی محبت کا سکھانا اور حضور پر مر مٹنے کا جذبہ دینا یہ گھروں سے بھی ہوتا ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, ہر ایک کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں, ہمارے بھی اپنے گھر ہیں. ہم نے اپنے گھر میں اپنی والدہ, اپنی بہنوں, اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے کہا, میں نے ایک بڑا اعلان کر دیا, میں جا رہا ہوں, آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ بلکہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں اللہ ہمارے گھر والوں اور والدہ کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی کہ ہمارے گھر کا بچہ اگر نام مصطفیٰ پر چلا جائے. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, گھر میں کسی کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, اولاد بھی ہوتے ہیں, لیکن گھر والوں کا سپورٹ جب ہوتا ہے تو آدمی کا حوصلہ جوان ہو جاتا ہے, ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. مجھے وہ بات یاد ہے جب ہم نے یہ کہا تھا تو گھر سے ہماری یہ بھی آواز آئی تھی, اتنا اگر خوف ہے تو گھر میں ہی ہاتھ آگ میں رکھ کر کے دیکھ لو. اتنا اگر خوف ہے تو گھر میں ہی آگ میں ہاتھ رکھ کر کے دیکھ لو. لوگوں کے کسی کے بہکاوے میں نہ آنا, ہمیں یقین ہے اس کے سامنے آنے کی بات دور کی ہے, جب تک یہ معاملہ ہوگا نہیں تب تک بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. یہ باتیں جب گھر والوں کی طرف سے آئیں تو پھر وہ جوان ہمت اور عزم والا ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بات یہیں سے چھیڑا تھا کہ اگر یہ گھروں کے اندر ماحول ہو بچوں کی تربیت کا, بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا کھانا پانی نہ ملے صبر کر لو, کپڑے جائیداد نہ ملے صبر کر لو, زمین گھر نہ ملے صبر کر لو, لیکن نام مصطفیٰ کی اگر توہین ہو تو کمپرومائز نہیں کیا جائے. بچوں کو اگر یہ سکھایا جائے کہ یہی ہمارا سب سے سینسیٹیو مسئلہ ہے, سب سے حساس مسئلہ ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہمیں یہاں ہاتھ میں چونٹی کاٹ لو, ہو سکتا ہے برداشت کر لیں, پیر میں چونٹی کاٹ لو برداشت کر لیں, پیٹ میں کاٹ لیا آپ نے, چبھایا, سوئی چبھایا, برداشت کر لیں. لیکن میرے عزیزوں کسی نے آنکھ میں اگر انگلی ڈال دی, آنکھ میں اگر سوئی ڈال دی, یہ کیسے برداشت ہوگا؟ انسان کی اسی طرح سینسیٹیو جگہ ہیں جو بہت زیادہ حساس ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں ظالموں سے, تم ہمارے بچوں کا قتل کرتے ہو صبر کر لے جاتے ہیں, ہماری جائیداد لوٹتے ہو, ہماری مسجدیں تباہ کرتے ہو صبر کر جاتے ہیں, حالات سے سمجھوتا کر لے جاتے ہیں. لیکن جس طرح کسی انسان کی آنکھ میں انگلی ڈالنا اسے اذیت دیتا ہے,
ہمارے لیے ہمارے نبی کی عزت و عظمت ہماری آنکھوں سے کہیں زیادہ بڑھ، آنکھوں سے زیادہ سینسیٹیو ہے۔ اگر اس ذات پاک کے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کی تو مسلمانوں کو یہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ احساس زندہ رکھیں، مردوں کی طرح نہ جئیں۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا، امام غزالی فرماتے اگر امت نبی پاک کی توہین کو دیکھتے ہوئے خاموش رہ گئی، حضور پاک کی توہین اور حضور کی گستاخی دیکھ کر خاموش رہ گئی، آپ فرماتے چند دنوں کے بعد اس امت کے ساتھ حال یہ ہوگا کہ ان کے گھروں کی عورتیں بازاروں میں نیلام کی جائیں گی، ان کے بچے مارے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ حالات آ رہے ہیں، ہماری بچیوں کو اڑا لیا جا رہا ہے، ہاں بھگا کر لے جانا، انہیں مرتد بنانا، کافر بنانا، دین اسلام سے برگشتہ کرنا، بچوں کو پکڑ کر کہیں پیٹنا، موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر تم حضور پاک کی عزت پر بہت آسان مسئلہ سمجھ کر کے بیٹھے رہو گے تو بعد میں تمہاری زندگی خود خطرے میں ہے، تمہاری زندگی خود خطرے میں ہے۔ میں صرف اور صرف جہاں جاتا ہوں میرا ایک درد ہے، میں تقریر کرنا جانتا بھی نہیں، گفتگو کرتا ہوں اپنے مخاطبین سے اور صرف اتنا بانٹنا چاہتا ہوں کہ آج بیدار ہو جاؤ، اس نبی پاک کے لیے اپنا شعور بیدار ہو۔ مجھے بتاؤ اس نبی پاک کی اخلاق و کردار کے اگر تم امین نہیں ہو تو کون سی دنیا امانت رکھے گی؟ کیا تم دوسروں سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ میرے نبی کی عزت کریں گے؟ دوسروں سے تم یہ توقع لگا کر کے بیٹھے ہو کہ وہ ہمارے نبی کے اخلاق و کردار کو عام کریں گے؟ یہ تو ذمہ داری تمہاری اور ہماری ہے۔ ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا اور ان پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، سوال تو تم سے بھی ہوگا، تم نے حضور سے بے وفائی کیوں کی؟ تم صبح شام نبی پاک کا کلمہ پڑھتے اور ان پر جان لٹانے کی بات کرتے، لیکن جب اس نبی کے اخلاق پر عمل کی کوئی دعوت دیتا تو تم بغلیں جھانکتے تھے کہ نہیں ابھی تو میری جوانی ہے، کہاں ان سنتوں پہ عمل کروں گا، کہاں میں دیندار بن جاؤں گا، مجھے عیش کرنے دو۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ تم نے نبی پاک کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو وفا بھی کرنا سیکھو، حضور سے وفاداری کرو۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائیں گے تو دنیا سے امید رکھنا بھی چھوڑ دو۔ دنیا پہلے سے دشمن تھی، آج بھی دشمن ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے بھی کرتی رہی آج بھی کرتی رہے گی۔ سوال تو آپ سے ہو رہا ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ انقلاب کہاں ہے جو میرے نبی پاک نے لایا تھا؟ مدینہ طیبہ کا وہ انقلاب جس کو دیکھ کر پوری دنیا متاثر تھی۔ کیسا انقلاب؟ علم کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، کردار کا انقلاب۔ ہمارے معاشروں سے وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی آئی۔ اے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، پوچھتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا ہی نا، ڈاکو کا کام ہے وہ ڈاکہ ڈالنا، لیکن آپ سے پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے تھے جب وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا؟ تم اپنے گھر کو کھلا کیوں چھوڑے؟ تم نے اپنے قیمتی سامانوں کو دروازے کے باہر کیوں رکھا؟ آپ سے سوال یہ ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، یہ چیز نہیں پوچھ رہا ہوں کہ فلاں کافر اور مشرک بدبخت تمہاری بیٹی کو بھگا کر کیوں لے گیا۔ میں تو کہوں گا کہ وہ ڈاکو تھا، اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیٹی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم اپنی بیٹی کی تربیت میں کیا کمی کرتے رہتے؟ عزیزان گرامی وقار، آج جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے کے لیے دین کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، دیکھنا موت تک ان کا کوئی عزت کا چہرہ ہی نہیں باقی رہتا، کوئی عزت کا چہرہ نہیں ہے۔ دین میں عزت نہیں سمجھو گے تو پھر کہاں خاک عزت ملے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ انقلاب، وہ ریولوشن یاد ہے آپ کو کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، وہاں آپس میں لوگ اتنا لڑتے تھے کہ ایک جنگ تو مشہور ہے مدینہ کی 120 سال تک چلتی رہی، دو خاندانوں کے بیچ میں 120 سال تک جنگ چلتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آتے ہی وہ جنگ ختم ہو، دونوں کو ملایا،
دونوں خاندانوں میں میرے آقا کے صحابہ اور حضور نے بھائی بھائی بنائے، مہاجر کو انصار صحابہ کو بھائی بنائے، اور وہ ایسے بھائی بنے تھے، ایسے شیر و شکر تھے کہ ایک دوسرا اپنی جان دوسرے پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا۔ وہ معاشرہ کہاں ہے ہمارا؟ حضور پاک کا وہ لایا ہوا انقلاب کہاں ہے؟ یہاں ہمارے پڑوسی بھوکے مرتے رہتے ہیں، لوگوں کا احساس تک نہیں، لوگ اپنے کھانوں میں مگن ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی اس رات کو بھوکا سوئے، اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان والا نہیں ہے وہ۔ ہم نے یہ احساس بھی چھوڑ دیا، معاشرے کو توڑ کر رکھا ہے، فرقوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کو ہم سلام تک نہیں کر پاتے، گزر جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کی دیواریں اتنی بڑی ہو گئی ہیں، محبت سے کوئی خیریت بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کیا اس نبی پاک کی امت کے یہ اخلاق تھے؟ کیا اس رسول پاک نے جو انقلاب مدینہ طیبہ سے شروع کیا، اس انقلاب کے دائی ہم ہیں آج؟ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دل اتنے کٹھور اور سخت کیوں ہو گئے؟ علم کے میدان میں اس رسول پاک کا کوئی ثانی نہیں۔ مدینہ طیبہ آئے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ 6 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے، اور حضور کی وفات کے وقت جب آپ کی وفات ہو رہی تھی 10 سال بعد، تقریباً 80,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ گیا۔ کتنا بڑا ریولیشن ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ آج اسی رسول پاک کی امت سب سے زیادہ جاہل نظر آتی ہے، علم کے میدان سے کوسوں دور بھاگ رہے۔ ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، نہ تم نے دین سیکھا نہ دنیا سیکھ رہے ہو، سب 10ویں 12ویں کے بعد پھر آٹو کے لائن میں آ گئے، کوئی کچرا جھاڑنے پر لگ گیا۔ تم اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، تم حاکم اور دنیا کے خیر امت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب امت اپنے نبی پاک سے رشتہ صرف نام کا باقی رکھے تو پھر اس کے اندر روحانی طاقت کہاں سے آئے؟ روحانی طاقت کیسے آئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ہے تمہارا آج بھی رسول پاک سے، لیکن صرف اتنا کہ نام محمد احمد عبداللہ رکھ لیجیے، باقی جو نبی پاک کی تعلیمات سے رشتہ تھا وہ کم ہو گیا، ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کا پریکٹیکل امتحان لے کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ باتیں میری کڑوی ضرور ہیں، کڑوی ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں وہ کینسر کی پھوڑیاں پھوڑنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے معاشرے سے۔ جاؤ اپنے گھروں کے چھوٹے بچوں کو ہی اٹھا لو، جن کے 3 سال اور 4 سال کے ہوتے ہی آپ بھی پریشان، آپ کی بیوی بھی پریشان، کون سی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کراؤں، اچھی سے اچھی اسکول، چاہے رکشہ چلا کر کے کماؤں کیوں نہیں، پسینہ بہا بہا کر کے ہی کیوں نہ کماؤں، بیٹے کو بڑی اسکول میں پڑھاؤں گا۔ تمہاری خواہش اچھی ہے، پڑھاؤ، محنت سے پڑھاؤ، لیکن جاؤ اس بچے کو جتنی محنت کر کے تم نے اسکول بھی پڑھایا، ٹیوشن بھی لگایا، کوچنگ بھی دلائی، لیکن اس جوان بچے کو جب میں پوچھتا ہوں کیا میرے رسول پاک کی کوئی حدیث بھی یاد ہے، وہ منڈی ہلاتا ہے۔ تقریباً 95% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ناچ ناچ کر کے 4 سال کا بچہ پویم تو سناتا ہے، جانی جانی یس پاپا، لیکن اسی بچے کو تم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان کے چند کلمے بھی نہیں سکھائے۔ کیا ان بچوں کی زبان پر میرے نبی پاک کے کلمات اچھے نہیں لگتے تھے؟ کیوں نہیں؟ میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں پورے گانے یاد ہو جاتے ہیں، حضور پاک کی ایک حدیث کیوں نہیں یاد ہوئی آج تک؟ ایک حدیث کیوں نہیں یاد ہو سکی؟ قرآن پاک کی وہ صورتیں کیوں نہیں یاد ہوئی جو تمہارے لیے ہدایت بن کر کے اتری؟ وہ جب ریولیشن اور اس انقلاب کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا تو آج دنیا نے تمہیں پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہمیں آج ٹھوکروں پر یوں ہی نہیں رکھا گیا، کچھ تو سبب ہے۔ اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہاں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ تم کو سب کو معلوم ہے کہ وہ سبب کیا ہے، میرے زوال کا،
میرے گرنے کا سبب کیا ہے سب کو پتا ہے، لیکن باتیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، مال نہیں ہمارے پاس، حکومت نہیں ہمارے پاس، اقتدار نہیں ہمارے پاس، سیاست نہیں ہمارے پاس، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہم گرے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان 313 نہتے صحابہ کے پاس کون سی حکومت تھی، کون سا اقتدار تھا؟ ارے ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، لیکن پوری دنیا فتح کرنے کا نعرہ لگاتے تھے۔ ہاں، مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے اور قیصر و کسریٰ کے تخت پلٹنے کی بات کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت ان کے پاس تھی وہ دنیا کی سب سے عظیم دولت، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت، وہ محبت مصطفیٰ کی لازوال دولت ان کے پاس تھی۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے محبت صرف نعروں میں سمجھا ہے، ہم محبت صرف نعتوں کو پڑھ لینے کا مطلب سمجھا ہے، ہم محبت صرف جلسوں کا نام سمجھا ہے۔ محبت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ اس نبی رحمت کے اخلاق سب سے زیادہ اگر کوئی عام کرے گا تو میں کروں گا، یہ عہد لے کر اٹھے، تب پتہ چلے گا کہ وہ سچا عاشق ہے۔